نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت موجودہ حالات کے پیش نظر نصف رمضان شریف گزرنے کے مد نظر برادران اسلام بھائی اور بہنوں کی خدمت میں کچھ ضروری گزارشات عرض کرنی ہے۔ بازار میں آمد و رفت کی کثرت اور عید کے لیے سامان کی خریداری کی بابت اور زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی برائے غربا اور مدارس دینیہ کے لیے خرچ کرنے کی بابت چند باتیں عرض کرنا اس وقت کی ضرورت سمجھتا ہوں۔ کچھ احباب کی طرف سے بار بار یہ اپیل آ رہی ہے کہ بزرگان دین، اکابر ملت اور رہنمایان قوم و ملت اپیل کر رہے ہیں۔ انہی کی اپیل کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے علاقے کے عوام کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ پہلی بات، بازار میں آمد و رفت کی کثرت کے نقصان کے بارے میں عرض کرنی ہے۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ کرونا جو خدائے پاک کا قہر ہے اور ایک وبا ہے، اس وبا سے حفاظت کے لیے سرکار کی طرف سے لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ چل رہا ہے۔ وباؤں سے بچنے کے لیے لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرنا اپنی حفاظت کے لیے اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ ان حالات میں سرکار نے عوام کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے جو دکانوں کے زیادہ دیر تک کھولنے کی سہولت دی ہے اور بازار کھلنے لگے ہیں، تو اس سہولت سے ہم کو بہت احتیاط کے ساتھ فائدہ اٹھانا ہے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور بازار میں کثرت کے ساتھ نہ جائیں اور بلا ضرورت شدیدہ بازار نہ جائیں، دکانوں پر بھیڑ نہ لگائیں۔ حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ جو وبا ہے، طاعون ہے، یہ آگ کے مانند ہوتا ہے۔ آگ کو اگر ایندھن ملتا رہے تو آگ بڑھتی رہتی ہے، اور اگر آگ کو آگے بڑھنے کے لیے ایندھن نہ ملے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اسی لیے سرکار نے لاک ڈاؤن کر رکھا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ یعنی آپس میں سماجی دوری اور آپس میں فاصلہ بنائے رکھنے کی ہدایت کر رکھی ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ اس پر عمل کر بھی رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بازاروں میں بلا ضرورت شدیدہ نہ جائیں، اس لیے کہ اندیشہ یہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، حالات سب کے سامنے ہیں۔ پچھلے دنوں تبلیغی جماعت کو بہانہ بنا کر مسلم قوم کو بدنام کرنے کی بہت سے لوگوں نے بھرپور کوشش کی ہے۔ یہ ملک بھارت گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے۔ لوگ نفرت کا زہر گھولنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن بعض خبریں ایسی بھی خوش کرنے والی آتی ہیں جس سے دل کو سکون ملتا ہے کہ بھارت میں انسانیت ابھی زندہ ہے۔ ابھی کرونا قہر کے چلتے ہوئے رمضان شریف میں ہی پرائم ٹائم کی سیدھی بات کے واسطے سے ایک غیر مسلم بھائی کا مسلمان مریض کو خون دے کر اس کی جان بچانے کی خبر معلوم ہوئی۔
ایسے ہی رمضان شریف میں ایک مسلمان بہن نے ایک غیر مسلم بھائی مریض کو اپنا خون دے کر، جبکہ وہ روزے سے تھی، روزہ افطار کرنے کے بعد اس نے اپنا خون دیا اور اپنے غیر مسلم بھائی کی جان بچائی۔ تبلیغی جماعت کا کام کرنے والے ساتھیوں میں سے سینکڑوں ساتھیوں نے اپنا پلازمہ دیا ہے۔ یہ ہے گنگا جمنی تہذیب کا مظاہرہ۔ ان حالات سے طبیعت کو سکون ملتا ہے، لیکن اس ماحول میں کچھ لوگ میڈیا والے، سب تو نہیں ہیں لیکن کچھ میڈیا والے ایسے ہیں کہ وہ بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں، اور وہ ہندو مسلم جو دو بھائی ہیں، بھارت ماتا کے دو پوت ہیں، ان کے درمیان نفرت پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور سب لوگ ایسے نہیں ہیں۔ جس روز سب ایسے ہو جائیں گے تو ہمارے ملک بھارت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ بازاروں میں بھیڑ لگائیں گے تو، اور خدا نہ خواستہ کرونا کے کیس بڑھتے گئے تو کچھ لوگوں کو جو نفرت پھیلانے کا کام کرنا چاہتے ہیں، انہیں بہانہ ملے گا کہ مسلمانوں نے بازاروں میں بھیڑ لگا کر اور سوشل ڈسٹینسنگ کو توڑ کر کرونا پھیلایا ہے۔ ہم ایسی غلطی نہ کریں جس سے پوری قوم بدنام ہو۔ اس لیے بازار میں خریداری کے واسطے کم سے کم ہی جائیں، اور عید کے نام پر جو خریداریاں ہوتی ہیں، نئے کپڑے بنانا، جوتیاں پہننا، اس بار یہ معلوم بھی نہیں کہ ہم لوگ عیدگاہ اکٹھا ہو پائیں گے یا نہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے عیدگاہوں کے دروازے کھولیں گے بھی یا نہیں۔ اس لیے اکابر امت یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اب کی بار عید سیدھے سادے انداز پر منائی جائے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے کپڑے ہیں ان میں سے جو بہترین کپڑے ہوں انہیں پہن کر عید کی نماز ادا کرنے جائیں۔ نئے کپڑے، نئے جوتوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اکابر علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیسہ نئے کپڑوں پر، نئے جوتوں پر ہمارے بچے خرچ کرتے ہیں، اب کی بار یہ پیسہ غریب بچوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کر دیا جائے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں برابر شریک رہ سکیں۔ اور ہمارے اکابر یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے آڑے وقت میں مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کو سامنے رکھ کر غریب انسانوں کی مدد کو لازمی سمجھا جائے۔ اس لیے صرف مذہب کے نام پر مدد نہیں بلکہ انسانیت کے نام پر ہر غریب کی، ہر بیوہ کی، ودھوا کی، یتیموں کی، ایسے مزدور کے جن کے روزگار ٹھپ ہو گئے اور وہ کھانے کے، روٹی کے محتاج ہو گئے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، تو ان سب کی مدد کی جائے۔ ہم عید کے موقع پر اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے کچھ ہدیہ تحفہ بھیجتے ہیں جس کو ہمارے یہاں سیدھا کہتے ہیں۔ اب کی بار میں اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ بہن بیٹیاں خود اپنے میکے میں اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں سے کہہ دیں کہ عید کے نام پر سیدھا لے کر ہمارے پاس آنے کی اب کی بار زحمت نہ کریں، اس لیے کہ اس کے واسطے بھی آنا جانا پڑے گا اور آنے جانے میں اس نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس لیے بہن بیٹیاں خود ہی اپنے بھائیوں سے، ابا سے، اماں سے کہہ دیں کہ عید کا سیدھا اب کی بار نہ بھیجیں۔ اور اگر بہن بیٹی غریب ہے تو اس کی مدد اس حیثیت سے کر دی جائے کہ وہ غریب ہے۔ عید کے نام پر جو لین دین ہوا کرتا تھا، اب کی بار اس سے ہم گریز کر لیں، اور عید کے بعد جب اللہ پاک راستے کھول دیں گے
تو جو کچھ حالات ہیں سب معمول پر آ جائیں گے، سب ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا لینا دینا بھی ہوگا۔ زکوٰۃ اور صدقات سے جیسے غریبوں کی مدد کرنا فرض ہے، ایسے ہی بھارت کے اندر مدارس دینیہ کا تعاون کرنا بھی فرض ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں بعض خطے ایسے ہیں کہ 800 سال سے بھی زیادہ مسلمانوں نے ان خطوں پر حکومت کی ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں جن خطوں میں بزرگوں نے لکھی ہیں، ایسے ایسے محدثین جو علم حدیث کے پہاڑ مانے جاتے ہیں، جن ملکوں میں ایسے محدثین پیدا ہوئے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہم جیسے حضرات، 800 سال سے بھی زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن بعد میں حالات ایسے بدلے کہ وہاں دین اسلام زندہ نہیں رہا اور دین کا نام لینے والے باقی نہیں رہ سکے۔ یہاں بھارت پر مسلمانوں نے 800 سال تقریباً حکومت کی ہے، اور جب یہاں مسلمانوں کی حکومت پر زوال آیا تو اللہ پاک نے بھارت کے کچھ ہمارے بزرگوں کے دلوں میں یہ نسخہ الہام کیا کہ وہ دینی مدارس قائم کریں۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا، مظاہر علوم سہارنپور قائم ہوا، اس کے بعد چھوٹے بڑے ادارے ملک بھر میں قائم ہوئے، پھر ملک کا بٹوارہ ہو گیا، پاکستان، بنگلہ دیش، لاکھوں چھوٹے بڑے مدرسے ہیں۔ اس خطے میں اللہ کے فضل و کرم سے دین ایسی حالت میں زندہ ہے کہ اس حالت میں دین دوسرے بہت سے ممالک میں نہیں ہے۔ یہ مدارس دینیہ کی برکت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو دین دوسرے علاقوں کی بنسبت اچھی حالت میں ہے، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو یا اسی طرح دیگر تنظیمیں ہوں، وہ سب دارالعلوم دیوبند ان کا مرکز ہے، اور مدارس دینیہ ہی اس کی اصل بنیاد ہیں۔ تو ان مدارس کی بنیاد پر ہمارا تشخص، ہمارا مذہبی تشخص، تمدن، ہماری ثقافت باقی ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان مشکل حالات میں بھی جہاں غریبوں کا تعاون کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، مدارس دینیہ کے تعاون کو بھی باقی رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ اس لیے جن مدارس میں باہر کے بچے پڑھتے ہیں اور جہاں ہم صدقات، عطیات سے امداد کرتے آئے ہیں، کیونکہ مدارس دینیہ کی امداد کرنا ڈبل ثواب کا باعث ہے۔ جیسے اپنے قریب، اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کی امداد کرنا ڈبل ثواب کا باعث ہے، ایک تو صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے، دوسرے صدقے کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح مدارس دینیہ کی امداد کرنے میں ڈبل ثواب ہے، ایک تو غریبوں پر آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، دوسرے اس سے دین کی اشاعت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے مدارس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا، اور حضرت اقدس شیخ الحدیث صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ میں تو 40واں حصہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اے خوشحال لوگو، اللہ نے 40واں حصہ ایک سال میں مانگا ہے اور 39 حصے تمہارے پاس رہتے ہیں۔ ان مشکل حالات میں صرف 40واں حصہ ہی نہیں بلکہ 40ویں حصے سے فالتو جو 39 حصے تمہارے پاس ہیں اس میں سے بھی خرچ کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ دوسرا بھی حق ہے،
اس لیے ان حالات میں اگر زکوٰۃ سے فالتو بھی خرچ کرنا پڑے تو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی ترقی سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مصیبت کو دور فرمائے اور اللہ جل شانہ اپنے کرم سے امن و امان کی فضا بنا دے۔ امید ہے کہ ہمارے بھائی بہن اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔